میں جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کا حق پڑھتے ہوئے ان تمام گوشوں، ان تمام کنائے، ان تمام اشاروں کو آپ کے سامنے موضوع گفتگو بنایا جس پر ممبر سے یا نہیں بولا گیا یا کم بولا گیا ہے، تاکہ ہم بتا سکیں کہ تحریک جناب سیدہ کے اندر چھپے ہوئے راز کون سے تھے۔ کیا جناب سیدہ کا مطالبہ صرف ایک جاگیر کا مطالبہ تھا، یا جناب سیدہ کے مطالبے کے اندر بہت سے راز چھپے ہوئے تھے؟ میں نے آپ کے سامنے فدق کے پس منظر کو بھی پڑھا، پھر فدق کے حالات کو بھی پڑھا۔ آج کی گفتگو میں مجھے جناب سیدہ کا احتجاج آپ کے سامنے پڑھنا ہے اور دشمن کی جانب سے کیے ہوئے اعتراضات کے جوابات، تاکہ جب یہ مجالس دنیا تک پہنچیں تو جو جواب بعد میں دیا جانا ہے اس کا جواب ہم آج ہی دیں۔ جو اس کے اندر سے بوسیدہ سوال مدت سے نکل رہے ہیں اور وہ نکلیں گے، اور وہی سوال ہیں، وہی گھسے پھٹے ہوئے وہی سوالات ہیں، انہی سوالات کو پھر سامنے لایا جائے گا اور اپنے نوجوانوں کو اور اپنے بچوں کو خاموش کروانے کے لیے یہ سوالات دیے جائیں گے کہ بیٹا دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو ضرورت کیا تھی؟ وہ نبی کی شہزادی بیٹی تھی، وہ جنت کی سردار تھی، انہیں دنیا سے کوئی رغبت نہیں تھی، اور یہ شیعہ خود کہتے ہیں کہ علی فرماتے ہیں کہ میں دنیا سے نفرت کرتا ہوں، اور مال دنیا علی کے نزدیک ایک بکری کے ناک سے بہتے ہوئے پانی سے بھی کمتر ہے۔ یہ حکومت، یہ اقتدار امیر المومنین کے نزدیک امیر المومنین کی زبان سے نکلا ہوا جملہ، جب ابن عباس نے پوچھا کہ یا علی آپ اس حکومت کو قبول کیوں نہیں کرتے، تو علی نے فرمایا ابن عباس میرے پاؤں میں جو پیوند لگا ہوا جوتا ہے وہ اس خلافت سے افضل ہے۔ میرے نزدیک یہ حکومت میرے پاؤں پہ لگے ہوئے، میرے پہنے ہوئے اس جوتے پہ، یہ جوتا اس سے زیادہ افضل ہے، میں اس حکومت کو کیا سمجھوں؟ جب یہ حکومت علی کے دروازے پہ آئی تو امیر المومنین کے جملے آج بھی ہیں، اٹھاؤ اپنی زخمی اونٹنی کو، تمہاری یہ حکومت میرے نزدیک بکری کے ناک سے بہتے ہوئے پانی سے بھی کمتر ہے۔ تو جب آل محمد کو، اہل بیت علیہ السلام کو دنیا کے مال سے، حکومت سے، اقتدار سے کوئی خواہش کو رغبت ہی نہیں تھی، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیاوی مال کے لیے سیدہ جائیں، اس کے انکار پر سیدہ ناراض ہو جائیں؟ دنیا ہی کا تو مال تھا۔ یہ پہلا سوال ہے جو اٹھے گا۔ سوال ہم قبول کرتے ہیں اور جواب نشر کرنے لگے۔ شہزادی کو، سیدہ کو مال دنیا سے کیا غرض تھی؟ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اللہ نے رسول کو قرآن میں یہ بشارت دی تھی، میرا حبیب ہم نے تجھے خدیجہ کا مال دے کے غنی کیا ہے۔ اب ہمیں بتائیں کہ رسول اللہ کو خدیجہ کے مال کی ضرورت کیا تھی؟ رسالت امام کو کیا ضرورت تھی جناب خدیجہ کا مال لیں اور اللہ قرآن میں اسے بطور احسان بتائے؟ ہم نے تمہیں غنی کیا ہے، ہم نے تمہیں مال خدیجہ عطا کیا، اور خود رسالت امام یہ اقرار کرے کہ میرے اسلام کے اندر جہاں نصرت ابو طالب ہے وہاں سب سے زیادہ اسلام کے پھیلنے کی وجہ مال خدیجہ ہے۔ محمد رسول اللہ کو ضرورت تھی تو مال خدیجہ سامنے آ گیا۔ اب علی ولی اللہ کو بھی ضرورت ہے کہ دنیا کے مال کے ساتھ دنیا کے مال کے حریص لوگوں کے منہ بند کیے جائیں۔ اب یہاں مال فاطمہ کی ضرورت تھی۔ اگر اللہ خدیجہ کے مال کی وجہ سے اسلام کا سر بلند کر سکتا ہے تو یہاں جناب زہرا کو اپنی ذات کے لیے مال نہیں چاہیے، یہاں پر جناب سیدہ کو یہ جو مطالبہ ہے یہ نصرت ولایت علی کے لیے ہے۔ میرے گھر میں بھوک بھی ہو تو میرے لیے یہ باعث ننگو آر ہے کہ میں ممبر پہ آ کے قوم کے آگے درخواست کروں کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن ادھر سے مجھے عمران کہے کہ اعلان کر دیجئے گا امام بارگاہ کو کچھ فنڈ کی ضرورت ہے، تو اب میں شرم محسوس نہیں کروں گا، کیونکہ اب یہ سوال ذات کا نہیں ہے۔ اب یہ ذات کا سوال نہیں ہے، اب اپنی ذات کے لیے تو نہیں مانگ رہا، اب تو میں مشن کے لیے کر رہا ہوں۔ سیدہ کا سوال ذات کے لیے نہیں تھا،
سیدہ کا سوال اس مشن کے لیے تھا، سیدہ کا سوال اس اسلام کے لیے تھا، سیدہ کا سوال اس دین کے تحفظ کے لیے تھا۔ اچھا جناب، سیدہ تو عابدہ اور زاہدہ تھی، سیدہ کو ضرورت کیا تھی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیدہ ذاتی جاگیر لینے کے لیے گئی تھی؟ کئی دفعہ ظالم کے چہرے سے نقاب اٹھانے کے لیے بھی کوئی اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ اس کی علماء نے تیسری وجہ یہ لکھی، انہوں نے کہا یہ وجہ ہے کہ حق لیا نہیں جاتا، مانگا جاتا ہے۔ حق کے لیے مطالبہ کرنا کوئی باعث شرم نہیں ہے۔ کیا بات ہے، حق ہے۔ کسی انسان کا کوئی مال چوری ہو جائے اور وہ خاموش ہو کے گھر بیٹھا رہے، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کمپلینٹ کی، ہو سکتا ہے چور واپس کر جائے، تو جب تک وہ اپنے حق کے لیے اٹھے گا نہیں تو واپس کہاں سے ہوگا؟ اگر سیدہ اپنے حق کے لیے مطالبہ نہ کرتی تو آج سنت بنا دی جاتی، سیدہ بھی خاموش رہی تھی۔ یہ نبی کی بیٹی کا فعل، نبی کی بیٹی کا فعل نہیں ہے، یہ اسلام میں سیرت بننا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو نبی کی بیٹی کو حق نہیں دینا چاہتے تھے، آج تک وہ اپنی بیٹیوں کو بھی حق نہیں دے رہے۔ کیا بات ہے! صرف جا کے یہ پوچھے کہ نصاب میں کس کی بیٹی حق سے محروم جا رہی ہے۔ یہ ہے ستم زمانے کے ساتھ، یہ ہے قدرت کا انتقام، جس نے احمد کی بیٹی کو حق سے محروم رکھا تھا، آج ان کی اپنی بیٹیاں بھی حق سے محروم جا رہی ہیں۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کا مطالبہ، یہ سوال کہ جی امیر المومنین جب دور اقتدار میں آ گئے تھے تو علی نے فتق واپس کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال کسی شیعہ اسکالر سے نہیں ہوا کہ میں یہ کہہ دوں یہ فلاں سے ہوا تھا، 4 اماموں سے یہ سوال ہوا اور چاروں نے بدل بدل کے جواب دیا۔ 4 ائمہ سے یہ سوال ہوا۔ پہلا سوال ابو بصیر نے امام صادق سے پوچھا تھا، مولا امیر المومنین نے اپنے دور میں فتق واپس کیوں نہیں کیا؟ مولا نے فوراً جواب دیا۔ مولا نے فرمایا ابو بصیر اس لیے کہ جس نے چھینا تھا ظالم بھی دنیا سے جا چکا تھا، اور جس کا حق تھا وہ مظلومہ بھی دنیا سے جا چکی تھی۔ ظالم حق چھیننے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سزا پا رہا تھا، اور مظلومہ اپنا حق غصب کروانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اجر پا رہی تھی۔ علی وہ حق واپس چھین کے نہ ظالم کی سزا میں کمی دینا چاہتے تھے اور نہ مظلومہ کے اجر میں کمی دیکھنا چاہتے تھے، کیونکہ ظالم بھی اللہ کے پاس جا چکا ہے اور مظلومہ بھی اللہ کے پاس جا چکا ہے۔ کیا بات! دوسرا سوال ہوا 7ویں امام سے، اس نے پوچھا کہ مولا امیر المومنین نے اپنے دور میں آ کے فتق واپس کیوں نہیں کیا؟ 7ویں امام مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے، ہم، اور یہ لفظ امام کے ہیں، ہم اہل بیت کے ہاں یہ شعار پایا جاتا ہے، جو چیز ہم سے ظلمن چھین لی جائے ہم اس پہ تصرف اس لیے نہیں کرتے کہ ظالم کی سزا میں کمی نہ ہو جائے۔ ظلمن چھینے جانے والی چیز کو ہم دوبارہ دسترس میں اس لیے نہیں لے کے آتے تاکہ ظالم کی سزا میں کمی نہ ہو۔ 7ویں امام نے پھر اس کی مثال دی، فرمایا جب رسول اللہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے تو ان کے آبائی مکان پہ قبضہ ہو گیا تھا۔ جب رسول دوبارہ مکہ میں گئے تو پتہ چلا کہ میرا وہ آبائی گھر جو میرے باپ دادا کا تھا اس پر قبضہ ہو گیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا گھر واپس لے کے دیں۔ فرمایا کس کے قبضے میں ہے؟ فرمایا ابو لہب کے۔ فرمایا میں اس کی سزا میں کمی نہیں ہونے دوں گا، وہ قیامت کو بھی اٹھے گا تو غاصب رسول ہو کے اٹھے گا۔ نبی نے یہ بتا دیا تھا کہ جو معصوم کے حق میں غاصب ہو جائے پھر قیامت والے دن بھی وہ اپنے نماز اور اپنے روزے کی وجہ سے نہیں اٹھے گا، وہ اپنے اسی جرم کی وجہ سے اٹھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ کا مال کھایا گیا، علی نے دوبارہ اس لیے واپس نہیں لیا کہ جب قیامت والے دن اٹھے تو اپنے کسی اور سٹیٹس کے ساتھ نہ اٹھے، غاصب زہرا کے نام کے ساتھ اٹھے۔ اب یہ اٹھے گا بھی تو غاصب سیدہ کے عنوان کے ساتھ اٹھا۔ پھر ایک سوال ہوا میرے 8ویں شہنشاہ سے، پھر محفل میں سوال ہوا۔ یہ جتنے جواب میں دے رہا ہوں یہ آئمہ کے دیے ہوئے جواب۔ مولا امیر المومنین نے اپنے دور میں فتق واپس کیوں نہیں لیا؟ تو 8ویں امام نے جس کا جواب دیا، کتنا بہترین جواب ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر ولی ہیں اور ہمارا اللہ ولی ہے۔ توجہ رکھیے گا صاحبان، جواب امام سنیے گا، ہم تمہارے اوپر ولی ہیں
اللہ ہمارے اوپر ولی ہے. ہماری ولایت یہ حق رکھتی ہے اور یہ تقاضا کرتی ہے جب امت سے کچھ چھینا جائے تو ہم تمہارے ولی ہو کر تمہیں تمہارا حق لے کے دیں. اگر تم سے کچھ چھینا جائے گا تم ہم سے شکایت کرو گے, ہمارا ولی ہونے کی حیثیت سے حق بنتا ہے ہم تمہارا حق تمہیں واپس لے کے دیں. اور جب کوئی ہم سے حق چھینے گا پھر ہم خود نہیں لیں گے, پھر اللہ ہمارا حق چھینے گا اور اللہ ہمارا حق ہمیں واپس لے کے دے گا. اس کا مطلب جس نے زہرا سے حق چھینا ہے وہ زہرا کا مجرم نہیں ہے, وہ اللہ کا مجرم ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اب وہ مجرم صرف سیدہ کا نہیں ہے, وہ اللہ کا مجرم. پھر نویں امام سے سوال ہوا علی نے فتح واپس کیوں نہیں لیا؟ فرمایا اس لیے کہ سیدہ جب دربار سے گئی تھی تو سیدہ جاتی ہوئی کہہ گئی تھی. جب بی بی نے آخری جملہ کہا تو وہ کیا جملہ تھا بی بی کا؟ بی بی نے کہا اب میں تم سے اپنی اس حق کے لیے مطالبہ نہیں کروں گی, اب میں تم سے سوال کروں گی اللہ کی عدالت میں. جب فیصلہ سیدہ نے بھیج ہی اللہ کی عدالت میں دیا تھا, اور جب امیر المومنین تخت حکومت میں بیٹھے تو پھر اب یہاں تو جناب سیدہ مطالبہ کرتی, جناب سیدہ موجود ہوتی, زندہ ہوتی, علی منبر پر آتے, جناب سیدہ علی سے آ کے کہتی کہ میرا حق مجھے واپس دیا جائے. تو پھر اب امیر المومنین کیونکہ مدعی موجود ہے, جس کا حق چھینا گیا ہے وہ مظلومہ موجود ہے, اب اسے حق لے کے دیا جائے. اب یہاں پر سوال یہ ہے کیونکہ میں نے جوابات بھی دینے اور ان جوابات کے اندر سے نکلنے والے سوالات بھی لوگوں کے سامنے. کیا کہہ کے چھینا گیا تھا؟ یہ کہہ کے چھینا گیا تھا اور جو ایک لاوارث حدیث پڑھی گئی تھی جس پہ ہم نے جہاں کل کی ہے, لاوارث حدیث پڑھی گئی تھی کہ نبی نے فرمایا تھا نحن معاشر الانبیاء, یہ تو ہم انبیاء کا گروہ ہوتا ہے. اچھا سوال نبی کی جاگیر کا تھا, متوجہ رہیے گا. سوال تھا میراث مصطفیٰ پر, اور جواب دینے والے نے جو جھوٹی حدیث پیش کی اس میں نبی کا صرف نہیں کہا, نحنو ہم گروہ انبیاء. اب یہ حدیث کیونکہ جلدی میں بنی تھی اور یہاں عقل استعمال نہیں ہوئی, عقل اس لیے استعمال نہیں ہوئی کہ اگر یہ کہہ دیتے نا کہ میں نبی, مجھے اللہ کا حکم ہے, مخصوص تخصیص میرے لیے ہے کہ تم اپنی میراث نہ چھوڑ کے جانا, تو یہاں پھر بھی ڈیبیٹ ہو سکتی تھی. جلدی میں حدیث بنا دی نحنو والی, ہم انبیاء. اس کا مطلب یہ حدیث کس نے کہی؟ ایک لمحے کے لیے مان لو حدیث کہی ہے, کس نے کہی ہے؟ نبی نے. اس کا مطلب نبی نے کیا کہا کہ ہم جتنے بھی نبی ہیں ہم کچھ بھی میراث نہیں چھوڑ کے جاتے. یہ میرا سوال بریڈ فورڈ میں ہے اور پھر پوری دنیا میں جائے گا, مجھے ایک ایسا نبی بتاؤ جس کے جانے کے بعد اس کی میراث امت میں تقسیم ہوئی ہو. آپ میری تائید کریں گے تو میں سوال آگے پہنچا سکتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد حضرت موسیٰ کا عصا کسی امتی نے لے لیا تھا, تابوت سکینہ امت میں تقسیم ہو گیا تھا, داؤد نبی کے گھوڑے امت نے آپس میں بانٹ لیے تھے, سلیمان کا تخت بعد میں صحابیوں نے تقسیم کر لیا تھا. جب کسی نبی کے جانے کے بعد اس کی میراث امت کے پاس نہیں آئی تو پھر یہ حدیث تو نحنو بھی آ کے غلط ہو گئی. جب ہر نبی جانے کے بعد اپنی اولاد کو میراث دے کے گیا ہے تو پھر یہ جو حدیث کہی کہ ہم گروہ انبیاء, اس کی مثال پیچھے تو کہیں نہیں مل رہی. اچھا تو اب اگر یہ حدیث نافذ کر ہی دی تھی کہ نبی نے کہا ہے کہ ہم جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ میراث ہماری اولاد کو نہیں ملتی, یہ امت کا حق ہوتی ہے, پھر مجھے مولویوں کے سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ کہ فدق امت میں کس دور میں تقسیم ہوا تھا؟ فدق امت میں کب تقسیم ہوا تھا؟ باقاعدہ طور پر دربار خلافت میں آیا ہو کہ دیکھو میں نے نبی کی حدیث پیش کر کے یہ جاگیر لے لی ہے, اب آئے ساری امت ہم اسے تقسیم کریں. پہلے خلیفہ کے دور میں تقسیم نہیں ہوا, دوسرے خلیفہ کے دور میں تقسیم نہیں ہوا, پھر آپ کی خلافت تیسرے نمبر پر گئی, تیسرے نمبر والا خلیفہ جاتا ہوا اپنے داماد کے نام لکھ کے چلا گیا,
جب اس نے تیسرے نمبر والے نے مروان کو دے دیا، وہ دھتکارا ہوا رسول کا، وہ جسے رسول نے اپنے اس کے باپ سمیت شہر سے نکالا تھا، اس کو لکھ کے جاگیر دے دی، لکھ کے دی، مہر کے ساتھ دی۔ اس کا مطلب پہلے نے یہ کہہ کے چھینی تھی کہ یہ امت کا حق ہے، تیسرے نے داماد کو دے دی۔ اب دونوں میں سے ایک ہی بات مانی، یا پہلا غلط تھا یا پھر تیسرے کا فیصلہ غلط ہے۔ اگر پہلا یہ کہہ کے چھین رہا ہے کہ یہ صرف امت کا ہے، تو پھر تیسرا داماد کو کیوں دے رہا ہے؟ اگر اس کے آوارہ داماد کو مل سکتی ہے، اگر اس کے اس بدبخت داماد کو مل سکتی ہے جو دشمن رسول ہے، جس کے لیے اللہ نے جس کے باپ کے لیے باقاعدہ قرآن میں مذمت کی ہے، اور خدا نے کہا ہے، صلوات سارے ذات مل کے جس کے لیے باقاعدہ طور پر خدا نے قرآن میں مذمت کی ہے، اور نبی اس کو شہر سے نکال رہے ہیں، اور نبی یہ کہہ کہ جو بھی آئے گا اس کو مزید باہر نکال۔ اگر اس کو مل سکتی ہے تو پھر نبی کی بیٹی کو کیوں نہیں ملے؟ یہ حق تو پھر جناب سیدہ کا بنتا تھا۔ پھر تیسرے خلیفہ نے لی اور اس نے اپنے داماد کو دے دی۔ اب جب تیسرے خلیفہ کے بعد امیر المومنین کی حکومت آئی ہے، اب ذہن میں رکھیے گا یہ بات، اب بار بار سوال یہ ہو رہا تھا نا کہ علی نے کیوں واپس نہیں کیا؟ بھئی تیسرے خلیفہ نے تو اس کے بعد یہ بیت المال میں یا اپنے پاس یا اسٹیٹ کے پاس گورنمنٹ کے خزانے میں رہنے نہیں دیا۔ اگر تو تیسرے خلیفہ کے بعد یہ ہوتا اسٹیٹ کے قبضے میں، ریاست اس کو چلا رہی ہوتی اور علی اس ریاست کے حکمران بنتے، تو علی کہتے پھر اس فدق سے اب ایک بھی پائی بیت المال میں نہیں آئے گی، کیونکہ یہ سرکاری خزانے میں آ ہی نہیں سکتی، اس تو جائے گا جناب سیدہ کے اولاد کے پاس جائے گا۔ اب امیر المومنین جب تخت حکومت میں آئے تو اب یہ سوال بار بار کیے جا رہے ہیں کہ علی نے واپس کیوں نہیں لیا، علی نے واپس کیوں نہیں لیا؟ فتح تھا کس کے پاس؟ تمہارا تیسرا جاتا ہوا اپنے داماد کو نہ دے کے جاتا تو پھر یہ سوال اٹھتا تھا۔ اب جب تو وہ بائی نیم کسی کے پاس کر گیا، تو اب امیر المومنین اگر منبر پہ آ کے بیٹھ کے سب سے پہلے اس سے فدق چھینتے تو پہلا اعتراض علی پہ کیا آتا؟ دیکھا ہم نے کہا نہیں تھا کہ علی اسلام کے لیے خلیفہ نہیں بنے گا، علی ذاتی انتقام لے، اس سے علی فدق کا مطالبہ کرتے جو یہ گھر سے جھنڈا لے کے نکلا ہوا ہے کہ ہم قتل عثمان کا بدلہ علی سے لیں گے۔ پھر اگلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چھوٹا سا تو باغ تھا، چھوٹی سی جاگیر تھی، شیعوں نے اتنا بڑا مسئلہ بنا لیا۔ پچھلے دنوں میں ایک مولوی کی سن رہا تھا کلپ، وہ کہتا چھوٹا سا باغ تھا، شیعوں نے بہت بڑا مسئلہ بنا لیا، چھوٹا سا باغ تھا، شیعوں نے بہت بڑا مسئلہ بنا دیا، چھوٹا سا باغ تھا، شیعوں نے بڑا مسئلہ بنا دیا۔ اور اس نے کہا 11 کھجوریں تھیں، میں خود گیا تھا، میں دیکھ کے آیا ہوں مدینے میں، 11 کھجوریں تھیں، چھوٹا سا باغ تھا، شیعوں نے بڑا مسئلہ بنا دیا۔ اس مولوی کا جواب بریڈ فورڈ سے جا رہا ہے، یہ سوال نہ کر کے چھوٹا سا باغ تھا، شیعوں نے اتنا بڑا مسئلہ بنا دیا، سوال یہ ہے چھوٹا سا باغ تھا، تیرے بڑے سے خلیفہ نے واپس کیوں نہیں کیا؟ سوال یہ نہیں ہے کہ مسئلہ بڑا کس نے بنایا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ چھوٹا سا باغ تھا، شیعوں نے بڑا مسئلہ بنا دیا، سوال یہ ہے چھوٹا سا باغ تھا، بڑے سے خلیفہ نے واپس کر دینا۔ اس نے چھوٹے سے باغ کو اتنا بڑا مسئلہ کیوں بنایا؟ اس چھوٹے سے باغ کے لیے اتنا بڑا مسئلہ بنا دیا۔ تیسرے خلیفہ نے اپنے داماد کو دیا، پھر اس کے بعد یہ فدق کئی دفعہ۔ اب یہ دیکھیں خلافت کی جتنی لائن ہے ان میں سے کچھ چھین رہے ہیں اور کچھ واپس دے رہے ہیں۔ قبلہ میں ٹھیک ہے؟ یہ جاگیر چھیننے والے بھی خلفاء ہیں، واپس دینے والے بھی خلفاء ہیں۔ تیسرے خلیفہ نے اپنے داماد کو دیا، پھر اس کے بعد عمر بن عبد العزیز نے اپنے آ کے دور کے، عمر بن عبد العزیز نے اپنے دور میں آ کے پھر اہل بیت کو واپس کیا۔ ہم آپ کے تصرف میں لے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد پھر اس کو چھین لیا گیا یزید بن عبد الملک بن مروان نے، پھر اس کو چھین لیا۔ صفا نے اپنے دور میں آ کے پھر واپس کیا، منصور دوانکی نے پھر چھین لیا، مہدی عباسی نے واپس کیا،
ہادی عباسی نے پھر چھین لیا. تو یہ جو بار بار چھیننے والے ہیں یہ بھی رضی اللہ ہیں. کیا بات ہے. اور بار بار دینے والے وہ بھی رضی اللہ ہیں. اب پتہ چلا کہ زہرا دربار میں گئی کیوں تھی. وہ جو چھین رہے ہیں وہ بھی خلیفہ وقت ہیں, ان کی بھی اطاعت ہو رہی ہے, ان کی بھی بیعت ہو رہی ہے, ان کی حکومت کو بھی اسلامی حکومت کہا جا رہا ہے. اور وہ جو واپس کر رہے ہیں وہ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم بھی مسلمانوں کے خلیفہ ہیں. تو اب ان میں سے کس کا فیل ٹھیک ہے؟ تو یہ ذہن میں رکھنا کہ فدق جگیر نہیں ہے, فدق معیار ہے. فدق اساس دین ہے. کیا بات ہے. فدق شیعت کی پہچان کا نام ہے. ایک لفظ یوز ہوتا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ جب یہ فدق چھینا گیا تو دوسرے نے پہلے سے کہا تھا ہم اس کو چھینیں گے تاکہ ہم فاطمہ کے شیعوں کو مضبوط نہ دیکھ سکیں, علی کے شیعہ نہیں, فاطمہ کے شیعہ, علی کے شیعہ نہیں, فاطمہ کے شیعہ. اگلا جملہ میرے مالک مجھے اس چہرے کی زیارت نہ کروانا جو میرا ہم عقیدہ نہ ہو, اس جملے پہ نہ بول سکے. یہی وجہ ہے کہ آج تک یہ لفظ کہا تھا نا فاطمہ کے شیعہ, یہ پہچان بنا ہوا ہے. آج بھی کہو نا نبی کے قاتل پہ لعنت سارے ہی کر دیں گے, آج کہو علی کے قاتل پہ لعنت سارے ہی کر دیں گے, آج کہو حسن کے قاتل پہ لعنت سارے ہی کر دیں گے. آج بھی بطول کے قاتل پہ لعنت سوائے شیعوں کے کوئی کر ہی نہیں سکتا. نبی کا شیعہ ہونا کمال نہیں, علی کا شیعہ ہونا بھی کمال نہیں. یہی وجہ ہے کہ حدیث ہے کہ بندہ لا الہ الا اللہ پڑھے اور محمد رسول اللہ نہ پڑھے تو اللہ لا الہ الا اللہ واپس لے لیتا ہے. بندہ محمد رسول اللہ پڑھے اور علی ولی اللہ نہ پڑھے رسول اللہ واپس لے لیتا ہے. بندہ علی ولی اللہ پڑھے اور بطول کے دشمن پہ لعنت نہ کرے, علی ولی اللہ بھی واپس لے لیتا ہے. مرکز دین الہی ہے حق کے سیدہ. یہی وجہ ہے کہ جناب سیدہ کے دشمن پہ تبرہ کرنے کی جتنی فضیلت والی حدیثیں ہیں. فضل نے پوچھا تھا میرے امام سے, اس نے کہا مولا ہر انسان کے اوپر کتنے فرشتے مقرر ہیں؟ فرمایا 2. مولا کام کیا کرتے؟ فرمایا ایک نیکیاں لکھتا ہے, ایک گناہ لکھتا ہے. اس نے کہا مولا جب انسان نیکی کرتا ہے, فرمایا نیکی والا فرشتہ لکھتا ہے. فرمایا اس وقت برائی والا فرشتہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا خاموش دیکھتا ہے. اور انسان جب برائی کرتا ہے تو فرمایا برائی والا فرشتہ لکھتا ہے اور نیکی والا خاموش بیٹھتا ہے. اس نے کہا کوئی ایسا کام ہے جو دونوں کو مصروف کر دے؟ فرمایا ہاں ایک کام ایسا بھی دونوں کو مصروف کر دے. مولا وہ کام کون سا ہے؟ فرمایا جب کوئی ہماری جدہ بطول کے دشمن پہ لعنت کرتا ہے, نیکی والا نیکیاں لکھنی شروع کر دیتا ہے, برائی والا گناہ مٹانے شروع کر دیتا ہے. امام سے آگے پوچھا گیا کہ مولا لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا ایک رات. فرمایا فضیلت, فرمایا رمضان کے مہینے کی تاک راتوں میں سے ایک رات. مولا اس رات میں کیا ہوا؟ فرمایا اس رات میں قرآن اترا تھا. مولا اس رات کی برابری فرمایا 1000 مہینوں کی راتیں نہیں کر سکتی. اس نے کہا مولا لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا اس رات میں اللہ نے قرآن زمین پر اتارا تھا. مولا لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا یہ بڑی بابرکت والی رات ہے. مولا اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں اس لیلۃ القدر کو نہ پا سکے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا ہمسائے سے اچھا سلوک کیا کرو, اللہ لیلۃ القدر کا ثواب دے گا. مولا ہمسایہ بھی اچھا نہ ہو, ہمسایہ بھی کافر نکل آئے, فرمایا یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھا کرو, اللہ لیلۃ القدر کا ثواب دے گا. مولا کہیں سے بھی یہ شہر میں یتیم بھی نہ ملے, فرمایا کسی مسافر کو کھانا کھلا دیا کرو. مولا کوئی مسافر بھی نہ ملے, فرمایا کسی غریب کے ساتھ رحم کر لیا کرو. مولا وہ بھی نہ ہو, مولا فرمایا کسی رشتہ دار کے ساتھ رحم کیا کرو. مولا وہ بھی نہ ملے, فرمایا زمانے میں حسن سلوک کیا کرو. مولا وہ بھی نہ ملے. بندہ چلتا گیا, امام آ گیا کہ چلتے گئے امام کے گھر کا دروازہ آ گیا, اس نے کہا یہ بھی نہ ہو, یہ بھی نہ ہو, یہ بھی نہ ہو, یہ بھی نہ ہو. امام کا دروازہ, امام نے کہا سچ سننا چاہے سناؤ. لیلۃ القدر قرآن میں ہماری دادی زہرا کا نام ہے. رات کو سوتے وقت ہماری دادی کے دشمن میں لعنت بھیجا کر ساری رات لیلۃ القدر کا
سیدہ میزان ہے. اللہ سیدہ زمانے پہ پہچان ہے. یہ مطالبہ میراث نہیں ہے, یہ مطالبہ اسلام ہے. کفر اور اسلام کے درمیان ایک خلیج, ایک فرق, ایک دروازے کا نام سیدہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سیدہ صرف اور صرف کھجوروں کے باغ کے لیے دربار میں گئی ہے؟ نہیں, سیدہ دین الہی کو زندہ کرنے کے لیے گئی. شہزادی کا یوں دربار میں جانا اور یوں دربار میں جا کے گفتگو کرنا. اور سیدہ نے, میں نے شاید ایک مجلس میں بیان کیا تھا کہ جب سیدہ دربار میں گئی ہیں تو جناب سیدہ جب دربار میں بول رہی تھی تو ایسے لگ رہا تھا جیسے رسول پہلے دن مکہ میں کافروں کے درمیان بول رہے ہیں. میں نے سیدہ کا جو خطبہ ہے, میری کوشش ہے کہ میں تھوڑا سا خطبے کے کچھ حصے پڑھوں, باقی میں نے اس کو اردو پی ڈی ایف میں اور انگلش پی ڈی ایف میں دونوں میں عمران بھائی کو دے دیا ہے. ضرور بضرور آپ اس خطبے کو زندگی میں ضرور پڑھیں. معصوم فرماتے ہیں کہ ہم آل محمد اپنے بچوں کو 2 خطبے زبانی یاد کرواتے ہیں, ایک خطبہ فدق, ایک خطبہ غدیر. کیا بات, ہم اہل بیت اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں یہ 2 خطبے یاد کرواتے ہیں, اور بہت دیر تک شیعہ مذہب کے ہاں یہ شعار رہا ہے. اس خطبہ فدق کو پہچان بنا کے شیعوں کی بچوں کو یاد کروایا جاتا تھا. اپنے بچوں کو, اس کی میں نے انگلش ٹرانسلیٹ بھی بھیج دی ہے, اردو بھی بھیج دی ہے, اس کو ضرور ایک دفعہ اپنے بچوں کو پڑھوائیں کہ جناب سیدہ کہتے ہیں. پھر وہ خطبہ پڑھنے کے بعد وہ کبھی بھی بطول کے دشمن کی عزت نہیں کرے. یہ ذہن میں رکھ لیجئے, ورنہ زمانہ جتنی تیزی سے کروٹیں لے رہا ہے, جتنی شدت سے امن کے بھکاری اہل بیت کے دروازے سے لوگوں کو خواری کروا رہے ہیں. نہیں نہیں ہمیں کیا ضرورت ہے, بس 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 ٹھیک ہے, بس جو اچھا تھا جو برا تھا وہ ہو گیا, بس اب چھوڑ دیں. یہ شیعہ عقیدہ ہی نہیں ہے. جس نے آسانیوں سے علی لینا ہے وہ کہیں اور چلا جائے. علی جمعرات والا پیر نہیں ہے. مشکلوں میں رہنے کا نام شیعت, لا کہنے کا نام شیعت, نہیں کہنے کا نام شیعت, انکار کرنے کا نام شیعت. نہیں 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 ایسا نہیں کر سکتے, دیکھیں حالات خراب ہو جاتے ہیں. میں امام بارگاہ حسینیہ بریڈ فورڈ میں اپنے لفظوں کا ضامن ہو کے, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں میرے مجمع میں بیٹھے ہوئے لوگ میرے عقیدے کے ساتھ متفق ہوں یا نہ ہوں, جو ویڈیو کے ذریعے اس مجلس کو سنیں, ان سے میں اپنے مجمع کو ایک لمحے کے لیے اپنے مجمع کے سر سے یہ ذمہ داری اٹھاتا ہوں. یہ میرا ذاتی نظریہ ہے اور میرا ذاتی عقیدہ ہے, اور میں ذاتی حیثیت کے ساتھ یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. اگر بطول کے حق پڑھنا فساد ہے, مجھ سے بڑا فسادی کوئی نہیں ہے. میں یہ اقرار پورے ہوش و حواس میں کر رہا ہوں, میں یہ پورے ہوش و حواس میں اقرار کر رہا ہوں عمران میں. اگر جناب سیدہ کا حق پڑھنا فساد ہے, پھر مجھ سے بڑا فسادی کوئی نہیں. اگر علی کے فضائل کا پرچار کرنا غلو ہے تو مجھ سے بڑا غالی کوئی نہیں ہے. اگر اہل بیت کے حق میں دفاع ہونے کا نام کسی ایجنسی کا ایجنٹ ہونا ہے تو پھر میں اس ایجنسی کی بغیر تنخواہ کے نوکری کروں گا جو ہمیں اہل بیت کے حق کے لیے کہہ رہی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے قبلہ, کیا بات ہے بھئی مجھے تو میں تو اس ایجنسی کی بغیر تنخواہ کے نوکری کروں جو ہمیں کہہ کے ممبروں پہ جا کے علی پڑھو. کن ممبروں سے ہمیں علی پڑھنے کے لیے روکا جا رہا ہے؟ جناب سیدہ کا حق ابن ابی الحدید نے اپنے استاد سے پوچھا ہے مدرسہ غربیہ بغداد میں بیٹھے ہوئے. اس نے کہا, اب اس نے اپنی اہل سنت ہے, معتزلی ہے, اس نے لکھا ہے اپنی شرح نہج البلاغہ میں. اس نے کہا میں نے اپنے استاد سے پوچھا جب بیٹھے ہوئے تھے تنہائی میں, میں نے کہا استاد محترم آپ کے میرے سوا کوئی نہیں بیٹھا, مجھے صرف اتنا بتائیں زہرا حق پہ تھی؟ میں فضائل پڑھ رہا ہوں. اس نے کہا ہاں سیدہ حق پہ تھی. اس نے کہا مسئلہ قضیہ فدق میں
خلیفہ حق پہ تھا یا فاطمہ بنت محمد؟ استاد ایک لمحے کے لیے ابی اہل حدیث کہتا مجھے دیکھا اور کہنے لگا فاطمہ بنت محمد. اس نے کہا پھر خلیفہ نے حق کیوں نہیں دیا؟ ایک لمحے کے لیے ٹھنڈی سانس بھر کے ابی اہل حدیث کہتا میرے استاد نے کہا اگر وہ حق دے دیتا سیدہ اگلے دن علی کی خلافت لینے آ جاتی. کیونکہ زہرا کا سوال صرف جاگیر کا سوال نہیں تھا، استحقاق کا سوال تھا. اگر وہ استحقاق ہی تسلیم کر جاتا، اہل بیت کے رائٹس ہی مان جاتا، تو پھر پہلا حق یہ تھا کہ اگر تم نے اہل بیت کے حقوق مان لیے تو پھر علی کا حق کہاں ہے؟ اس نے کہا یہ سوال زہرا صرف جاگیر فدق نہیں تھا، یہ خلافت علی کا سوال تھا. اس لیے انہوں نے پہلے ہی لمحے پر سوال کو فراموش کر دیا تاکہ یہ اگلا سوال خلافت علی کا نہ آ سکے. اس کی ایک دلیل میرے پاس موجود ہے. میرا سلام ہے اس استاد کو جس نے اپنے شاگرد کے سامنے یہ حق گوئی کی. اس کا مجھے جواب تاریخ میں ایک جگہ پہ ملا جب ہارون رشید نے امام سے پوچھا 7ویں شہنشاہ سے. اسے اگر میں فدق واپس کرنا چاہوں، اگر میں کرنا چاہوں، میں کر تو نہیں رہا، اگر میں کرنا چاہوں تو مجھے بتا سکتے ہو؟ 7ویں امام موسی کاظم سے پوچھا کہ فدق کا رقبہ کتنا ہے؟ امام نے کہا تو نہیں دے سکتا. حدیث کی جو بھی کتاب اٹھاؤ گے اس میں لکھا اسے کہ میں دوں گا اگر آپ مجھے رقبہ بتا دیں. امام نے کہا سن، اس کی پہلی حد سمرقند، ایک افریقہ، ایک بحر خضر اور ایک مکہ. اس نے دیکھ کہا میں نے فدق پوچھا ہے، یہ آپ نے میری حکومت کا رقبہ بتایا ہے. نہ سنیے گا یہ میری حکومت کا رقبہ ہے. اتنی جگہ جو آپ نے بتائی اس میں اسلامی حکومت ہے میری قائم. میں فدق پوچھ رہا ہوں، آپ حکومت کا رقبہ بتا رہے ہیں. امام نے کہا اصل مطالبہ فدق ہی نہیں تھا، حکومت ہے تیری. اس کا میری اسلامی حکومت کا فدق کے ساتھ کیا تعلق؟ امام نے کہا بھول گیا جس نے چھینا تھا اسے یہ کہہ کے چھینا تھا. ہمیں فدق اس لیے چاہیے کہ ہمیں اپنے مجاہدین کو تنخواہیں دینی ہے، ہمیں جنگی اسلحہ خریدنا ہے، ہمیں لشکر بنانے ہیں. اس کا مطلب تم نے فدق ہم سے چھینا، اس سے گھوڑے خریدے، اس سے تلواریں خریدی، اس سے مجاہدوں کو تنخواہیں دی. پھر وہ مجاہد جہاں جہاں گئے جو رقبہ اسلام میں آتا گیا وہ تیری حکومت میں نہیں آیا، ہماری جاگیر میں آیا. کیا کہہ دے. اور اگر آج کوئی سوال کرے کہ فدق کہاں ہے تو جہاں جہاں اسلام ہے، جہاں جہاں اسلام پھیلا ہے، کیا بات ہے. یہ سارا رقبہ فدق کا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب زہرا کا بیٹا آئے گا وہ صرف مدینے میں حکمرانی نہیں کرے گا، ہر اس جگہ پہ جا کے حکمرانی کرے گا جہاں جہاں تک لا الہ الا اللہ پھیل چکا ہے. جہاں اللہ کو سجدہ ہو رہا ہے وہ ہر زمین مقروض فدق ہے. کیا بات ہے، کیا ورڈ ہے. مقروض فدق ہے ہر وہ جگہ جہاں جہاں تک آج اللہ کا سجدہ ہو رہا ہے. جناب سیدہ جب دربار میں آئی ہیں تو سیدہ نے دربار میں آ کے ایسے گفتگو کی جیسے بچوں کو اسلام بتایا جاتا ہے. سیدہ نے پہلے اللہ ان کے درمیان ایسے پڑھا، ایسے اللہ پڑھا اس کے درمیان. میں لے کے آیا تھا خطبہ، میرا دل تھا کہ میں اس خطبے کو مکمل پڑھوں لیکن تفصیلی خطبہ ہے، میں نے اس لیے ان کو کر دیا کہ اگر آپ چاہیں تو ان سے ضرور وصول کیجیے گا، اور ضرور وصول کیجیے گا، ضرور اس کو زندگی میں ایک بار پڑھیے گا. جناب سیدہ نے آ کے ان کے سامنے اللہ ایسے پڑھا جیسے یہ اللہ سے واقف ہی نہیں ہے. خطبے کے 4 حصے ہیں. پہلا حصہ اللہ پڑھا گیا، توحید پڑھی گئی، توحید کی صفات پڑھی گئی، اللہ کی ذات پڑھی گئی. اللہ کی صفات پہ سیدہ نے ایسے بات کی مجمع خاموش. اس کے بعد سیدہ خود ام ایمن کہہ رہی ہے کہ جب جناب سیدہ اپنے گھر سے نکلی تھی تو سیدہ نے ایک چادر بطور مکنا اوڑی ہوئی تھی، اس کے اوپر پھر ایک چادر اوڑی ہوئی تھی، یعنی کہ چادر کی بھی چادر تھی سیدہ کے پاس. جو کسائے سیدہ تھی اس کے اوپر بھی ایک چادر تھی. اور کنیزیں کہتی ہیں کہ سیدہ کی چادر جو ہے وہ زمین پہ ایسے خط کر رہی تھی کہ پاؤں کے نشان بھی چادر مٹا رہی تھی.
چادر ایسے زمین پہ آ رہی تھی کہ جو سیدہ جہاں سے چل رہی تھی وہ قدموں کے نشان چادر کے ساتھ مٹ رہے تھے. سیدہ آئیں, سیدہ نے آ کے پہلے, میں فضائل ابھی پڑھ رہا ہوں, سیدہ نے پہلے آ کے ایک ٹھنڈی آہ بھری. یہ آہ مظلوم کی آہ تھی. سیدہ کی آہ میں اتنا اثر تھا, پوری مسجد سے رونے کی آوازیں بلند ہوئی. سیدہ اتنے مظلومانہ طریقے سے سیدہ نے پہلی آہ بھری, ایک سسکی لی سیدہ نے. پھر اس کے بعد سیدہ نے اپنے آپ کو صبر کیا, صبر کر کے گفتگو شروع کی, اللہ کی وحدانیت پڑھنی شروع کی. اللہ کی وحدانیت پڑھنے کے بعد سیدہ نے کہا سمیں میں بتاؤں, اللہ نے ایمان کے ذریعے تمہارے دلوں کو شرک سے پاک کیا. بی بی علتیں بتا رہی ہے, وجہ بتا رہی ہے, دین کی چیزوں کے واجب ہونے کی علتیں زہرا بیان کر رہی ہے, جبکہ یہ حق تھا تخت پہ بیٹھا خلیفہ بتاتا کہ دین کیا ہے. میں ممبر پہ ذکر کر رہا ہوں اور مجھے مجمع سے ادھر سے کوئی ایک بچہ اٹھے اور وہ کہے رکیے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ممبر کا حق کیا ہے. تو اس بچے کے علم کو دیکھنے سے پہلے لوگ میری نفی کو دیکھیں گے کہ یہ ایک بچہ اسے خاموش کروا رہا ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ میں تجھے بتاتا ہوں, رک جا, مجلس کیسے پڑھتے ہیں. اچھا وہ بیٹھا ہوا ہے خلیفہ رسول ہونے کی حیثیت سے, اور زہرا کہہ رہی رک میں تجھے بتاتی ہوں دین کیا ہے. یہ جنگ نہیں ہے تو اور کیا ہے. سیدہ کہتی میں تمہیں بتاتی ہوں کہ اللہ نے ایمان کے ذریعے دلوں کو شرک سے پاک کیا. اللہ نے نماز کو اس لیے واجب کیا تاکہ تکبر کا خاتمہ ہو سکے. اللہ نے روزے کو اس لیے واجب کیا. اب میں جب سیدہ کا یہ خطبہ پڑھوں تو میں نے کہا تھا کہ اس خطبے کی میں کوشش کرتا تھا کہ پوری شرح اگلی کسی نہ کسی مجلس میں ضرور پڑھوں گا. میرا بڑا جی چاہتا ہے کہ میں سیدہ کے اس خطبے کی ایک ایک شرح پڑھوں. سیدہ یہ نہیں بتا رہی کہ ہم نے نماز کیوں پڑھی, سید یہ بتا رہی کہ اللہ نے واجب کیوں کی. اچھا یہ کس کو پتا ہے کہ اس نے کیوں واجب کی. نظر شاہ صاحب ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم زمین سے اناج لیتے ہیں, عمران بھائی ہم یہ دے سکتے ہیں کہ ہم زمین سے پانی لیتے ہیں, لیکن ہم میں سے کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں بتاتا ہوں کہ اللہ نے زمین کیوں بنائی تھی. یہ تب ہی میں کہہ سکتا ہوں کہ یا تو میں خدا ہوں اور یا اس نے مجھے بتایا ہے کہ کیوں بنائی ہے. سیدان دربار میں کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا کہ ہم نے نماز کیوں پڑھی. سیدہ کہتی میں تمہیں بتاتی ہوں کہ اللہ نے واجب کیوں کی. اتنے دشمنوں میں سے ایک زبان نہیں بولی کہ تو نبی نہیں ہے, تو رسول نہیں ہے, تیرے اوپر تو وحی نہیں آتی, تو کیسے بتا رہی ہے کہ کیوں واجب کی. خاموش ہو کے ان کا سننا اس بات کی دلیل ہے. انہیں پتا تھا کہ اسے ہی پتا ہے کہ کیوں واجب کی, اسے ہی پتا ہے کہ کیوں واجب کی. دیکھنے کا میں بتاتی ہوں کہ اللہ نے نماز کیوں واجب کی. اس لیے واجب کی کہ تاکہ تکبر کا خاتمہ ہو. اللہ نے روزے کو اس لیے واجب کیا تاکہ دلوں کو خلوص سے بھر سکے. جی ایک ایک عبادت. اللہ نے زکوٰۃ کو اس لیے واجب کیا تاکہ تمہارے مالوں کو پاک کر سکے. اللہ نے حج کو اس لیے واجب کیا تاکہ امت کا اتحاد زمانے کو دکھا سکے. یہ کہنے کے بعد اگلے دو جملے سننا, پوری عبادات کی ایک لمبی فہرست ہے, آخری دو جملے سننا. دیکھنے کا اللہ نے ہماری امامت کو اس لیے واجب کیا تاکہ تم اطاعت پروردگار کر سکو. اللہ نے ہماری اطاعت کو اس لیے واجب کیا تاکہ امت میں نظام آ سکے. بی بی نے دربار میں کھڑے ہو کے بتایا کہ ہماری امامت بھی واجب ہے, ہماری اطاعت بھی واجب ہے. بی بی جب دربار میں کھڑی بول رہی تھی سب خاموش سن رہے تھے. بی بی دربار میں خطبہ دیتے ہوئے کہہ رہی تھی ہماری امامت بھی واجب ہے, ہماری اطاعت بھی واجب ہے, یعنی علی ولی اللہ بھی واجب ہے اور ہماری بات کی اطاعت بھی واجب ہے. تھوڑی دیر کے بعد اسی بی بی نے کہا تھا جس نے کہا ہماری اطاعت واجب ہے اور ہماری امامت واجب ہے, جس کی اطاعت واجب تھی وہ کہہ رہی تھی فتح میرا ہے, اور جس کی امامت واجب تھی وہ گواہی دے رہا تھا فتح کس کا ہے. امت نے خطبہ سنا ہے لیکن آثار محمد کے واجب کو نہ مانا. بی بی نے کہہ کے زمانے کو بتا دیا کہ تو
تم نے ہماری اطاعت سنی ہے مانی. کیا کہا بی بی نے؟ ایمان کو اس لیے بھیجا تھا کہ شرک سے پاک ہو. آج کوئی بندہ مجھے کوئی مولوی سر پہ قرآن رکھ کے میری اس تقریر کے بعد جواب ریکارڈ کروائے کہ نہیں نہیں سیدہ کی یہ تعویل معاذ اللہ غلط تھی. سب کہیں گے ہاں ہاں یہی ہے. شرک سے پاک کیا, تکبر کے خاتمے کے لیے نماز, خلوص کے لیے روزہ, مال کی پاکیزگی کے لیے زکوٰۃ, امت کے اتحاد کا نام حج. تو جب ساری چیزیں تم نے مان لی کہ زہرا نے ساری چیزیں سچ کہیں, تو بی بی نے کہا ہے کہ ہماری امامت تمہاری نہیں. جھگڑا ختم. سیدہ کا خطبہ نہیں ہے, علی کی ولایت کا دفاع ہے. ہماری امامت کو واجب کیا. اگر وہ تھا تو سیدہ جملہ ایک خطبے میں دے دیتی, تمہاری خلافت کو اس لیے واجب کیا. بی بی نے کہا ہماری امامت کو واجب کیا, یعنی کہ امامت ہماری حق ہے, اطاعت بھی ہماری حق ہے. یہ کہنے کے بعد بی بی نے پھر جب اپنے گھر کا تعارف کروا دیا, اللہ کی عبادات کے واجب ہونے کی علتیں بیان کر دی, نبیوں کی بعثت اور رسالت کے مقصد کو بیان کر دیا, مولا امیر المومنین کے فضائل پڑھ دیے کہ میرے شوہر نے اسلام کے لیے کیا کیا کیا, میرے خاندان نے اسلام کے لیے کیا کیا کیا. یہاں پہلے بی بی نے پروردگار کا تعارف کروایا, نبیوں کا تعارف کروایا, اپنے بابا کا تعارف کروایا, اپنے شوہر کا تعارف کروایا, دین کی علتیں بتانے کے بعد اب بی بی نے دربار میں ایک نگاہ دوڑائی. نگاہ دوڑا کے بی بی کا جملہ نہ ہو, میں زبان کاٹ دوں, آئندہ ممبر پہ نہ ہو. بی بی نے کہا اے عرب کے گندے جوہڑوں سے پانی پینے والوں کی کیا بات ہے قبلہ آپ کی, اے نجاست خورو, تم کیا تھے؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں. سامنے بیٹھے ہوئے سر جھک گئے, ایک نے بھی نہیں کہا کہ ہم یہ نہیں تھے. تم بتوں کی پوجا کرتے تھے, میرے پاپا نے تمہیں اللہ کا تعارف کروایا. امیر المومنین یہ کھڑے, ایسے کون علی پڑھے گا؟ اور کائنات کی ہر زبان قربان کروں, زہرا تیرے زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ پہ یوں علی کھڑے. اور بی بی دیکھ گئی, تم میدانوں سے بھاگتے تھے, اس نے تمہیں بچایا. یہ جملے خطبے میں موجود ہیں. میدانوں میں پیٹ دکھا کے بھاگتے تھے, ہر کافر کے حلق میں ہاتھ اس نے ڈالا. یہ موت سے کھیل کھیل کے تمہیں زندگیاں دیتا رہا. کون پڑھے گا ایسے علی؟ کون پڑھے گا ایسے علی ولی اللہ؟ کیا بات ہے قبلہ آپ کی. یوں امیر المومنین کو کھڑا کر کے بی بی نے علی کا تعارف, اس نے تمہاری, اس کی تلوار نے تمہیں یہ دیا. تم اپنے اونٹوں کے کوہانوں میں گردنیں دے کے بیٹھے ہوئے تھے, اس نے تمہیں فخر سے سر اٹھا کے چلنا سکھایا. کیا بات, تم رہ جاتے کفر کی بستیوں میں اگر یہ اسلام کو صبح نہ دیتا. یہ احتجاج سیدہ نہیں تو اور کیا ہے, یہ تبرہ نہیں تو اور کیا ہے. سیدہ نے تعارف کروایا امیر المومنین کا, ان کے خاندان کے تعارف کروائے, ان کے باپ دادا کے بارے میں پتا. صرف خطبہ یہاں بنا رکا, پھر بی بی یہاں سے گھر گئی ہے, اور گھر جانے کے بعد پھر انصار کی خواتین بی بی کے پاس گھر آئی ہیں. پھر بی بی نے خطبے کا اگلا حصہ ان خواتین کو کہا, وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک تھا. بی بی نے کہا جاؤ جا کے اپنے گھروں میں اپنے مردوں کو بتا دینا کہ تم نے جہنم خرید لی ہے. میں نے جو خطبہ سینڈ کیا ہے اس کے اندر وہ انصار کی خواتین کا خطاب ہے. میں نے کہا جاؤ جا کے اپنے گھر میں اپنے مردوں کو بتا دینا کہ تم جہنم خرید چکے ہو. اگلا جملہ بی بی نے کیا کہا, کس سے مخاطب تھی بی بی؟ آج کے دور کے مسلمانوں سے, وہ لوگ جو ابھی ابھی کہہ رہے تھے کہ ہم نبی کے جانشین ہیں. بی بی ان سے کہہ رہی تھی اب تمہاری رسی ڈھیلی ہے, اب تم سے حشر کے دن سوال کریں گے, اب تم سے ہمارا پروردگار حساب لے گا, ان قریب تم ذلت میں چلے جاؤ گے. اور وہ زہرا ما کانا ما یکونا, جو جانتی تھی جو ہو چکا اور جو یہ بھی جانتی ہے جو ہوگا, وہ کہہ رہی ہے کہ اب تمہارے لیے اس دنیا میں کہیں بھی امان نہیں ہے.
میری آہ میری بد دعا تمہارا پیچھا کرے گی، میری بد دعا تمہارے تعاقب میں رہے گی۔ انصار کی خواتین روتی ہوئی گھر سے نکلی زہرا کے کہ زہرا نے ہمارے لیے چھوڑا ہی کچھ نہیں، اس نے ہمیں جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ خاموش ہو گئی زہرا کی آواز مدینے میں۔ سیدہ صرف ایک دربار میں نہیں گئی، میں ممبر پہ ہوں، میں تمہارے سامنے ہوں، میں حوالے لے کے بیٹھا ہوں، جس نے پوچھنا ابھی پوچھ لو تمہیں سیدہ کا واسطہ۔ مولا امیر المومنین سے کہتی یا علی سواری کا انتظام کریں۔ علی سواری لے کے زہرا کے دروازے پہ آتے، سیدہ سواری پہ بیٹھتی، علی ناکا کی مہار پکڑتے، علی سر جھکا کے کہتے فاطمہ کہاں جانا ہے؟ کہتی ہر دروازے پہ جانا، ہر دروازے پہ جانا۔ گردن جھکا کے ناکا کی مہار پکڑے ہوئے کائنات کا سب سے بڑا صابر علی، کیونکہ حجت کبھی بھی اپنے حق کے لیے خود آواز نہیں اٹھاتی، اللہ ہر دور میں حجت کو ایک ناصر دیتا ہے۔ ایک جملہ کہوں گا، یہ جملہ میرے رونے والا جملہ ہے، اللہ جانے کون کس کا آنسو ہے جو اس عقیدے کو قبول کر لے۔ علی کے دور میں علی کے عباس کا نام فاطمہ ہے، علی بشکل حسین اور سیدہ بشکل عباس۔ میں نے کہا کہ علی کے لیے زہرا عباس تھی، جس نے ہائے کی ہے اس کی ہائے زہرا قبول کرے، اپنے مقدمے بطور گواہی کے لیے لکھے۔ جن کو بات سمجھ میں نہیں آئی ان کے آنسوؤں میں مجھے شک نہیں ہے، میں تمہیں بات سمجھا دیتا ہوں۔ جتنے مان حسین کو غازی پہ تھے اتنے مان علی کو زہرا پہ تھے۔ عباس کے جانے کے بعد جیسے حسین کی کمر ٹوٹ گئی تھی، فاطمہ کے جانے کے بعد ایسے علی کی کمر ٹوٹ گئی۔ مردوں میں علم برآمد ہوگا، مستورات میں زہرا کا جنازہ، اور جب علم بھی برآمد ہو تو اسے علم نہ سمجھنا، اسے بطول کا جنازہ ہی سمجھنا۔ ماں اور بیٹی کی خاموشی کی تصویر کا نام عباس ہے، زینب و فاطمہ کی مشترکہ حسرت کا نام عباس ہے۔ جس کا علم آئے گا یہ نہ سمجھ لینا کہ شہادت زہرا پڑی ہے تو علم عباس کا کیوں۔ جس کا علم آئے گا اس کا زخمی ہاتھوں سے لباس سیتی رہی، جس ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑتی تھی اس ہاتھ سے عباس کے لباس پہ ٹانکے لگاتی تھی، رو رو کے کہتی تھی یا علی جب عباس دنیا میں آئے اسے کہنا ماں فاطمہ تمہیں سلام کہہ رہی تھی، یا علی اگر میرے بعد فدق ملے تو میری عباس کی اولاد کا حصہ رکھنا، یا علی عباس میرا بیٹا ہے۔ فرمایا یا علی مجھے ہر دروازے پہ لے کے جائیے، ہائے غربت علی، ہائے مظلومیت علی۔ امیر المومنین ناکا کی مہار پکڑتے، ایک ایک مدینے کے دروازے پہ علی آتے، ایک ایک دروازے پہ علی آتے۔ اب جو سید بیٹھے مجھے معاف کر دینا، تم کیا سمجھتے ہو مدینہ محمد کا تھا، نبی کی بیٹی آتی ہوگی، لوگ گھر کے دروازے کھولتے ہوں گے، بی بی کو کہتے ہوتے کہ بسم اللہ ہمارے گھر تشریف لے آئے، ہمارا مقدر ہے، آج ہم حسین کے ذاکر ہیں، ہم شبیر کا نام لیتے ہیں، گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، لیکن جب بھی ہم حسین کا ذکر کرنے کے لیے تھے کوئی مومن کہتا ایک کھانا ہمارے گھر پہ کھائیں، کوئی کہتا میرے گھر لے آئیں۔ کیوں لے کے آتے ہیں؟ اس لیے یہ زہرا کا ذاکر ہے، یہ شبیر کا ذاکر ہے، اور 1400 سال کے بعد جس کے ذاکر کا اتنا احترام ہے وہ خود فاطمہ ایک ایک دروازے پہ جاتی رہی، لوگ دروازے بند کرتے رہے، ایک ایک دروازے پہ جاتی رہی، لوگ دروازے بند کرتے رہے، آخری دروازے پہ گئی ہے۔ ایک شخص نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا، نام اس کا ابو درداء انصاری تھا، اس نے دروازہ کھولا، فاطمہ کے چہرے پہ تبسم آیا، دیکھنی یا علی دیکھ کوئی نہ کوئی تو بھی محمد کا صحابی زندہ ہے، دیکھ اس نے دروازہ کھول دیا، یہ بھی تیرے ہاتھ میں بیعت کرے گا۔ ابو درداء کے کہنے لگا ہے محمد کی بیٹی، میں علی کی بیعت کرنے کے لیے نہیں آیا، میں نے محمد کو تیرا احترام کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں تجھے گھر سے نکل کے ایک بات بتانے آیا ہوں، آج کے بعد گھر سے باہر نہ آنا، میں مسجد میں سن کے آیا ہوں، انہوں نے فیصلہ
زہرا آپ گھر سے باہر نہ آئے. بی بی میں نے نبی کو آپ کا احترام کرتے دیکھا. بی بی جو میں نے مسجد میں باتیں سنی ہیں، بی بی لوگوں نے تیرے قتل کا منصوبہ بنا دیا. محمد کی بیٹی میں تجھے بتانے آیا ہوں، یہ تجھے ان قریب قتل کر دیں گے. اتنا جملہ کہنا تھا، بی بی دے کے کہتی ہے میں زندگی کی ہر سانس قربان کروں علی کی ولایت میں. میرے لیے عزت ہے میں علی کی ولایت کے تحفظ میں ماری جاؤں. میں جملہ پڑھنے لگا ہوں شہید ناصر عباس کا. وہ کہا کرتے جو علی ولی اللہ کے لیے پہلی مستور قتل ہوئی وہ حسین کی ماں تھی. میرا وطیرہ ہے میں جب بھی شہادت پڑھوں میں مسلمانوں کو راغب کرنے کے لیے، ان کو زہرا کا حق منوانے کے لیے کہتا ہوں. میں پھر کہہ رہا ہوں، اور مسلمانوں مجھے اللہ کی وحدانیت کی قسم، نبی کی نبوت کی قسم، قرآن کے 30 پاروں کی قسم، میں منبر پہ مسلمان ہو کے حسین کا ذاکر ہو کے تمہیں قسمیں دے رہا ہوں تاکہ میں قیامت والے دن بی بی کے سامنے سرخرو ہو سکوں. بی بی میں نے قسمیں کھا کھا کے تیرا حق پڑھا ہے. تم چوروں کی قسمیں مان لیتے ہو، تم قاتلوں کی قسمیں مان لیتے ہو. میں شبیر کا ذاکر تمہیں منبر پہ قسم دے رہا ہوں، میں غلط پڑھوں قیامت والے دن نبی امت میں سے نہ اٹھائے، علی نوکروں میں سے نہ اٹھائے، حسین ماتم میں سے نہ اٹھائے، میرا شمار یہودیوں کے ساتھ ہو. اتنی بڑی بددعائیں کوئی ذات کو نہیں دیتا. میں منبر سے باوضو ہو کے رسول کے گھر میں بیٹھ کے زہرا کے صحن میں بیٹھ کے اتنی قسمیں کھا کے تمہیں بتا رہا ہوں قتل ہوئی تھی تمہارے نبی کی بیٹی. دروازے پہ آ کے مارا تھا مسلمانوں نے محمد کی بیٹی کو. انہوں نے محمد کی بیٹی کو قتل کیا تھا. آدھی رات کو جنازہ علی نے تنہائی میں اٹھایا ہے. روتی ہوئی چلی گئی تھی محمد کی بیٹی. تازیہ نے مارے تھے محمد کی بیٹی کو. پسلیاں توڑی تھی محمد کی بیٹی کی. بازو توڑا تھا محمد کی بیٹی کا. انگلیاں توڑی تھی محمد کی بیٹی. ہم سے پوچھتے ہو شیعہ روتے کیوں؟ سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ لوگ بیٹوں کے تماچے برداشت کر لیتے ہیں، کوئی اپنی ماں کا تماچا برداشت نہیں کرتا. معاویہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے حسن ایک شخص کو دیکھا. مغیرہ ابن شعبہ ملعون معاویہ کے دربار میں آیا. امام حسن اٹھ کے جانے لگے. ایک شخص نے کہا حسن کیوں جا رہے ہو؟ حسن کی آواز آ گئی وہ کم بخت آ گیا ہے جس نے میری ماں کو مارا تھا. میں دیکھ رہا تھا اس کے ہاتھ میں تازیہ نہ تھا. تمہیں کیا بتاؤں اہل بیت نے کتنی مظلومیت سہی. جا آ کے امیر المومنین کو گھر میں آ کے بتایا تھا سلمان نے، یا علی مجھے دربار سے خبر ملی ہے انہوں نے ایک شخص کا وظیفہ بڑا بڑھا دیا ہے. علی کی آواز کس کا وظیفہ بڑھایا ہے؟ اس نے کہا کن فس کا. امیر المومنین کی چیخ نکلی، رو کے کہنے کے وظیفہ نہیں بڑھایا، یہ تازیانوں کی قیمت دے رہے ہیں. جس نے محمد کی بیٹی کو جتنا مارا تھا اتنا اسے نوازا گیا. ایک ایک دروازے پہ آتی رہی، ایک ایک دروازے پہ آتی رہی. امیر المومنین نے کہا زہرا نہیں کسی نے بیعت کرنی. سیدہ تم میرے ساتھ روز گھر سے نکلتی ہے، میں تجھے غربت سناؤں؟ زہرا مجھے مدینے کے لوگ سلام نہیں کرتے. سیدہ میں سلام بھی کروں کوئی جواب نہیں دیتا. رو کے کہتی یا علی آپ نہ روئیں، ہمیں اللہ سلام کرتا ہے، ہمیں فرشتے سلام کرتے ہیں. بس سادات و غیر سادات. پھر جتنے دن زندہ رہی شہزادی کہتی یا علی مجھے بابا کی قبر میں چھوڑا ہے. بابا کی قبر میں جاتی، میں منبر پہ دعا دینے لگا. جس کی مائیں دنیا سے چلی گئی ہیں میں مصائب کی حالت میں دعا کر رہا ہوں اللہ زہرا کی کنیزوں کے ساتھ اٹھائے. جن کی موجود ہیں اللہ ان کی ماؤں کا سایہ ان کے سروں پہ سلامت رکھے. اولاد چھوٹی ہو، باپ مر جائے، ماں بچے پال لیتی ہے. اولاد چھوٹی ہو،
کسی کی ماں مر جائے باپ سے بچے نہیں پالے جاتے. ماں کسی کے گھر شیخ حسن مزدوری کر لیتی ہے لیکن بچے پال لیتی ہے. میں نے بہت سے ایسے گھروں کو دیکھا ہے بچے چھوٹے ہونا, اللہ نہ کرے ماں کسی موذی مرض کا شکار ہو جائے, وہ آنے جانے والی عورتوں کو کہتی دعا کرو میں ٹھیک ہو جاؤں. مجھے زندگی سے محبت نہیں, میرے بچے بڑے چھوٹے ہیں. بچے چھوٹے ہوں تو ماؤں کو مرنے سے ڈر لگتا ہے. مائیں مرنے سے گھبراتی ہیں جن کی اولاد چھوٹی ہو. وہ عورتوں کو کہتی ہے میں مر گئی, میری بیٹیاں کہاں جائیں گی, میرے بچے کہاں جائیں گے. بچے چھوٹے ہوں مائیں مرنے سے ڈرتی ہیں. قیامت کا جملہ میں تمہیں سنانے لگا ہوں. زہرا کے بچے چھوٹے تھے, بیٹیاں چھوٹی تھی, بیٹے چھوٹے تھے. روز بابے کی قبر پہ آ کے کہتی بابا میں مرنا چاہتی ہوں. بابا زہرا کو موت آ جائے, بابا میں اب زیادہ دیر زندہ نہیں رہنا چاہتی, بابا مجھے اب بڑی تکلیف ہوتی. میں تمہیں سیدہ کا کون سا درد پڑھوں. آج 5واں دن ہے مجھے جناب زہرا پڑھتے ہوئے. میں نے ایک دن بھی کسی اور مصاحب کا سہارا نہیں لیا. میں نے کہا تھا 10 دن ہو, 20 دن ہو, مہینہ ہو, صرف زہرا پڑھی جائے. اتنے درد ہے جناب زہرا کی زندگی میں. امام حسن آئے تھے قبر محمد پہ, حسن اور حسین دونوں بیٹھے تھے. امام حسن سرحانے, امام حسین پائنتی بیٹھے تھے. دونوں بابا کو گھر کی باتیں بتا رہے تھے. نانا کو بتا رہے تھے نانا ہمارے گھر میں یہ ہوا ہے, نانا ہمارا دروازہ چلا ہے, نانا مسلمان ہمارے گھر میں بغیر پردہ کروائے اندر آ گئے ہیں. حسن نے ایک جملہ کہا قبر محمد ہل گئی ہے. میں وہ جملہ بتا دوں, اللہ نہ کرے کوئی باپ اپنی بیٹی کی ایسی خبر سنے, کسی کو باپ کو اپنی بیٹی کی یہ خبر سننی پڑے. حسن نے نانا کے قبر پہ کھڑے ہو کے کہا نانا تمہیں حسین ساری باتیں نہیں بتا رہا, نانا میں تجھے بتا دیتا ہوں. نانا تیری بیٹی اب دعائے قنوت کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتی. نانا تیری بیٹی اب نماز میں دعائے قنوت کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتی. زہرا کا بازو ٹوٹ گیا ہے, تیری بیٹی کا بازو ٹوٹ گیا ہے, تیری بیٹی کا ہاتھ زخمی. آئے زہرا کی آواز ہے تو آئے زہرا. نانا تیری بیٹی اب دعائے قنوت کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے. جناب سیدہ یا بابا کی قبر پہ آ کے روتی. میں نے کتاب میں پڑھا ہے تو وحید خراسانی کی کتاب ما ادراک فاطمہ, اس کتاب کے اندر یہ جملے ہیں. نبی کے جانے کے 75 دن کے اندر زہرا سایہ بن گئی تھی. صرف ایک سایہ. میری شہزادی جب دنیا سے گئی, ظاہری حیات طیبہ کتنی تھی جتنی کربلا میں حسین کے اکبر کی عمر تھی. ان عمروں میں بیٹیاں دنیا سے نہیں جاتی. گھر میں آتی روتی. جو کتاب بخاری میں ایک روایت ہے نا, اس کا شیعہ ماخذ پڑھنے لگا. یہ دونوں گھر آئے, جناب سیدہ نے اپنا چہرہ دیوار کی جانب کی. ان میں سے ایک ہی آواز آئی, اول کی آواز آئی, زہرا ہم آپ سے کوئی بات کرنے آئے. سیدہ کہتی میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. دیوار کی طرف منہ کر کے زہرا نے فرمایا میں بابا کو تمہاری شکایت کروں. تم نے میرے بابے کے بعد مجھے پرسا اس انداز سے لیا. اب تم سے میری قیامت کو ملاقات ہوگی. میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. یار انہیں گھر سے بھیج دے. اٹھا کے ان کو بھیج دیا گیا. زہرا اپنے گھر میں خاموش. آخری رات آ گئی. امیر المومنین آئے. زخمی زہرا. امیر المومنین سامنے بیٹھ گئے. علی کی داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی. یا علی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ امیر المومنین کی آواز ہے زہرا میں تیری حفاظت نہیں کر سکا. زہرا علی کو معاف کر دینا. بی بی کی آواز ہے نہیں یا علی میں آپ کی حفاظت نہیں کر سکتی. یا علی جیسی گزرنی تھی گزر گئی.
یا علی میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں، میری بڑی حسرت رہی ہے، مجھے بڑے لوگوں نے کہا ہے کبھی ساری وصیتیں پڑھیں، میں ڈھونڈ رہا ہوں مجھے کوئی ایسا مجمع ملے جو مجھ سے محمد کی بیٹی کی ساری وصیتیں سن لے۔ بی بی کی آواز ہے، یا علی میری پہلی وصیت ہے، یا علی جب میں مر جاؤں میرے جنازے کا اعلان نہ کروانا۔ میں نے انڈیا حیدرآباد دکن میں صرف 6 یا 7 وصیتیں پڑھی تھی، آج کوشش کروں گا وہ آخری وصیتیں تھی جو میں نے زندگی میں 2020 میں پڑھی۔ یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کروانا، یا علی میرا جنازہ آدھی رات کو اٹھانا، جس کے گھر میں بیٹی ہے اگلے جملے پہ ہائے ضرور کہے گا۔ یا علی میرے جنازے پہ ہجوم نہ کرنا، میری زینب ڈر گئی ہے۔ جب سے میرے دروازے پہ ہجوم ہوا ہے میری زینب سہم گئی ہے۔ یا علی میرے جنازے میں فلاں فلاں کو نہ آنے دینا، یا علی مجھے غسل خود دینا، یا علی مجھے کفن خود دینا، یا علی میرا جنازہ بند تابوت پہ اٹھانا جیسے حبشہ کے لوگ تابوت بناتے۔ یا علی میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا تابوت تیار کیا ہے، یا علی میرا جنازہ تابوت پہ اٹھانا۔ امیر المومنین روتے ہوئے زہرا کی وصیتیں سن رہے تھے، روک کہتے زہرا اٹھانا بھی آدھی رات کو ہے، آنے بھی کسی کو نہیں دینا۔ زہرا پھر مجھے یہ حکم کیوں کر رہی ہیں کہ تابوت میں اٹھانا؟ بی بی نے علی کے دونوں ہاتھ پکڑے، علی کے دونوں ہاتھ پکڑ کے زہرا نے اپنے ہاتھوں کے لیے اگلا جملہ پڑھنے سے پہلے میرا جگر کانپ رہا ہے، میں جملہ کیسے پڑھوں؟ زہرا نے ہاتھ علی کے لیے فرمایا یا علی اپنا کان قریب کیجیے۔ علی کا چہرہ زہرا کے چہرے کے قریب آیا، بی بی رو کہتی میرا جنازہ بند تابوت میں اٹھانا۔ کھلی چارپائی پہ جنازے کے زخم نظر آ جاتے ہیں، میں نے آدھے زخم اپنی بیٹیوں کو نہیں دکھائے، میں نے آدھے زخم اپنی بچیوں کو نہیں دکھائے، اور میری زینب میرے مرنے کے بعد میرے زخم نہ دیکھ لے، اور میری زینب مر جائے گی، میری کلثوم بڑی چھوٹی ہے، ان سے ماں کے زخم دیکھے نہیں جانے۔ یا علی تابوت بند کر دینا، میرے بچوں کو میرا جنازہ نہ دیکھنے دینا۔ میرا جنازہ بند کر دینا۔ یا علی میرے زخم میرے بچوں کو نہ دیکھنے دینا۔ یا علی میرے بعد امامہ خاتون سے پہلی شادی کرنا، اس لیے یا علی وہ میرے حسن اور حسین سے بڑی مانوس ہے۔ یا علی کوشش کرنا دن میں جب بھی گھر آنا میرے بچوں کے پاس رہنا۔ یا علی جب بھی گھر آیا کرنا پہلے حسن کو گھر بھیج دینا کہ زینب کو بتاؤ میں آ رہا ہوں۔ امیر المومنین کی آواز ہے زہرا یہ وصیت کیوں کی؟ گھر بھی میرا، بیٹی بھی میری۔ رو کے کہتی یا علی میری زندگی میں آتے تھے، میری زینب میری کمر کے پیچھے چھپ جاتی تھی، رو کے کہتی تھی اماں مجھے بابا سے بڑی شرم آتی ہے، یا علی میرا جی پھٹتا ہے کہ میرے باپ تو میرے گھر میں آؤ گے اور میری زینب کس کے پیچھے چھپے گی، اور میری زینب کس کا سہارا لے گی؟ یہی وجہ ہے کہ ایک دن جناب زہرا کے بعد امیر المومنین دن کی روشنی میں گھر آئے، دونوں علی کی بیٹیاں صحن میں بیٹھی ہوئی، جناب کلثوم کی نظریں گھر کے باہر دروازے پہ اور جناب زینب کی نظریں کلثوم بی بی، دونوں علی کی شہزادیاں آپس میں گفتگو کر رہی تھی۔ امیر المومنین کو آتے ہوئے چھوٹی شہزادی نے دیکھا، بڑی شہزادی نے نہ دیکھا۔ یہ علی کی بڑی بیٹی فاتح شام علی کی چھوٹی شہزادی سے کہہ رہی تھی کلثوم میرا جی چاہتا ہے آج مجھے بابا، اس جملے پہ ابھی عالیہ آئی تھی، یہ باپ کے قدموں کی آہٹ سن لی، بی بی جلدی سے حجرے کے اندر چلی گئی
امیر المومنین پیچھے پیچھے چلے، روک دے زینب میری بڑی حضرت سی، تو مجھ سے کچھ مانگ لے۔ زینب آج میں کچھ سننے والا تھا لیکن تو خاموش ہو گئی۔ زینب میری بڑی حضرت ہے، آپ مجھ سے کچھ مانگے۔ زینب ابھی آپ کہنے لگی تھی کاش مجھے میرا بابا، بی بی پردے کے اندر سے کہتی نا بابا مجھے بڑی شرم آتی ہے، بابا میں آپ سے کوئی سوال نہیں کر سکتی۔ علی کے رونے کی آواز بی بی کلثوم نے سنی، رو کہتی بابا میں آپ کو بتاتی ہوں، آج صبح سے زینب مجھے کہہ رہی ہے کاش مجھے بابا میری ماں کی قبر پہ لے جائے، میں ایک بار اماں کی قبر پہ چلی جاؤں، میں جا کے بتاؤں اماں تیری زینب بڑی اکیلی ہو گئی ہے، اماں تیری زینب بڑی تنہا ہو۔ یا علی میرے بعد میرے حسین کا خیال رکھنا، یا علی میرے حسین کو رات کو پیاس لگتی ہے، یا علی میں اپنی زندگی میں بنی ہاشم کے جن یتیموں کو ماہانہ وظیفے دیتی تھی، یا علی وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہائے سیدہ تیری عزت پہ دارین قربان کروں، وہ تو ٹوٹی ہوئی پسلیوں سے بنی ہاشم کے یتیموں کا سوچ رہی تھی، اور تیرے جانے کے بعد امت نے تیری یتیموں کا کچھ نہ سوچا۔ یا علی بنی ہاشم کے یتیموں کو جو وظیفے میری طرف سے جاتے، یا علی وہ آپ کی ذمہ داری۔ یا علی جو نبی کی ازواج زندہ ہیں، جو زہرا سے پیار کرتی ہیں، ان کا جو وظیفہ زہرا کے پاس سے جاتا تھا وہ مسلسل رہنا چاہیے۔ یا علی بنی کلابیہ میں شادی کیجئے گا، یا علی اس میں سے اللہ ایک بیٹا دے گا، اس کا نام عباس رکھیے گا۔ یا علی جب عباس دنیا میں آئے تو اسے کہنا کہ اماں تمہیں سلام کہہ رہے تھے۔ یا علی اگر فدق ملے تو عباس کی اولاد کو حصہ دینا۔ اگلی وصیت زہرا کی تیرے مسلح پہ رونے کے لیے کافی ہے۔ بی بی رو کے کہتے یا علی مجھے خبر ہے مدینہ آپ کو مصروف کر دے گا، میری اولاد میں آپ مصروف ہو جائیں گے، یا علی دن میں ایک دفعہ میری قبر پہ ضرور آیا کرنا، یا علی میری قبر میں بیٹھ کے مجھے اپنی تنہائی کے حال سنایا کرنا۔ اتنا کہنا تھا، جناب علی رو کے فرمانے لگے زہرا تجھ سے بڑا میرا غم گسار کوئی نہیں تھا، زہرا تیرے بغیر میں دل کے حالات کسی سے نہ بتاتا تھا، بس سادات و غیر سادات سیدہ کی وصیتیں ہوتی گئی۔ بی بی نے کہا آدھی وصیتیں میں نے کر دی، آدھی میرے جنازے پہ لکھی ہوئی اٹھا لینا۔ یہ کہنے کے بعد جناب سیدہ اپنے حجرے میں بند ہو گئی۔ امیر المومنین مسجد میں چلے گئے، جناب اسماء بنت امیس کو بی بی نے بلایا، فرمایا اسماء ایک مرتبہ مجھے سہارا دے کے اٹھا، بی بی کوئی کام ہے تو مجھے بتائیے۔ بی بی میں تو آپ کو مصلی کے علاوہ کہیں نہیں اٹھنے دیتی۔ بی بی دیکھ رہی آج مجھے اٹھا، مجھے ایک بار اپنے بچوں کا کھانا بنانے دے۔ بی بی آپ بڑی زخمی ہے، فرمایا مجھے آخری بار اپنے بچوں کا کھانا بنانے دے۔ بی بی نے آخری بار اپنے بچوں کا کھانا بنایا۔ بی بی کی آواز ہے مجھے ایک دفعہ اپنے بچوں کے لباس دیکھنے دے۔ ایک دفعہ حسن اور حسین کے کرتے سیدھے کیے، زینب اور کلثوم کی چادریں چومی، چومنے کے بعد بی بی کتنی دیر بچیوں کی چادریں ہاتھوں میں لے کے روتی رہی، رو کے کہتی بیٹیوں مجھے معاف کر دینا، اماں تمہاری چادر نہ بچا سکی۔ یہ کہنے کے بعد ایک دفعہ بی بی نے اپنے پورے صحن کو دیکھا، اپنے خالی صحن کو دیکھ کے بی بی حجرے کے اندر آ گئی۔ حجرے کے اندر آ کے بی بی نے کہا اسماء دروازے پہ بیٹھ جا، جب تک میری تسبیح کی آواز ہے سنتے رہنا، جب تسبیح کی آواز رک جائے پہچان لینا میں دنیا سے چلی گئی۔ اسماء اور فضہ دونوں دروازے پہ بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ تیزی سے کھلا، روتا ہوا حسین تیزی سے اندر آیا، اندر آگے کہتا اسماء میری ماں فاطمہ کہاں ہے، فضہ میری ماں زہرا کہاں ہے؟ آواز آئی شہزادے بی بی حجرے میں عبادت کر رہی ہے۔ رونے لگا نہ عبادت نہیں کر رہی، میں نانے کی قبر میں بیٹھا ہوا تھا، قبر محمد ہل رہی تھی، میں نے کہا نانا تیری قبر کیوں ہل رہی ہے؟ آواز آئی اور میری بیٹی دنیا سے چلی گئی اور میری زہرا مجھے چھوڑ گئی اور زہرا کی قبر ویران ہونے والی۔ جناب شہزادی فضہ ہاتھ پھیلا کے کھڑی ہو گئی، فرمایا شہزادہ رکیے رکیے رکیے، پہلے اماں کا حکم سن لیں۔ حسن اور حسین ساکت وجود کے ساتھ رکے۔ حسن کی آواز اماں فضہ کیا حکم دیا ہماری ماں نے؟ فرمایا اماں حجرے میں کہہ کے گئی ہے میرے بچوں کو پہلے کھانا کھلانا۔ حسن نے فضہ کے دامن میں ہاتھ ڈال کے کہا سچ بتا اماں ہے کہاں؟
شہزادے پہلے کھانا کھا. فرمایا اس وقت تو ہماری اماں میں کھانے کو نہیں کہتی, یہ کوئی کھانے کا وقت تو نہیں ہے. مجھے بتا ہماری اماں کیا کہہ کے گئی ہے؟ اتنا کہنا تھا یہ حسین سامنے آیا, فضا زمین میں بیٹھ کے ہاتھ باندھ کے دی حسین تیرے لیے پیغام دے گئی ہے. اماں کہتی پہلے میرے حسین کو پانی پلا دینا, میرے حسین کو پہلے پانی پلانا. فضا کے ہاتھوں پہ پانی کا جام آیا, حسین کی آواز آئی چھوڑ پانی, اب حسین پیاسا رہے گا, اب یہ پیاسا دنیا سے جائے. اِنَّ لِلَّهِ پڑھ کے فضا نے حجرے کا دروازہ کھولا. حسن اور حسین روتے ہوئے اندر آئے. حسن ماں کے قدموں پہ آیا, حسین نے چہرہ ماں کے منہ پہ رکھا. آواز آئی آنکھیں کھول, آنکھیں کھول, مجھ سے باتیں کر, اماں مجھے اپنے درد سنا. ایسے رونا جیسے جنازے میں لوگ روتے. آ گئی علی کی بیٹیاں, آ گئی علی کی اولاد. زینب کی باہیں حسن کے گلے میں آ گئی, حسین کی باہیں ماں کے گلے میں آ گئی. فضا کی آواز آئی سارے یہاں کھڑے ہو, کوئی بابے کو بتاؤ. علی مسجد کے ممبر میں بیٹھے ہوئے تھے, حسین دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے, ادھر حسین مسجد میں آئے. علی نے ممبر چھوڑا, سر سے امامہ گر گیا. حسین کی آواز آئی بابا اماں چلی گئی. اگلی صدر میں رک گیا تھا کہ تم ہوش سے سن لو. حسین کی آواز آئی بابا اماں ہمیں چھوڑ کے چلی گئی, کتاب کے جملے نہ ہو, حسین معاف نہ کرے. علی منہ کے بل زمین پہ گر گئے, رو کے آواز آئی زہرا میں اکیلا ہو گیا, میں تنہا ہو گیا. آج روکو میں, آج روکو میں. جیسے حسین گھوڑے سے گرے تھے, جیسے عباس گھوڑے سے گرے, نہیں آنسو آیا تو اگلا جملہ کہوں, جیسے زینب شام غریبہ اونٹ سے گری تھی. علی چہرے کے بال ریت میں آئے. علی ایسے چلے جیسے اکبر کی لاش پہ حسین. بیٹوں نے باپ کو سہارا دیا. فاتح خیبر کبھی نہ رونے والا, جس کو مدینے والوں نے کبھی نہ روتا دیکھا تھا, وہ مسجد سے چیخے مارتے ہوئے گئے. گھر کے دروازے کے حجرے پہ جا کے علی کو بیٹوں نے بٹھا دیا. روتی ہوئی بیٹیوں نے بابے کو دیکھا. زینب کبھی ماں کا زخمی جنازہ دیکھتی تھی, کبھی بابے کی بے بسی دیکھتی تھی. علی خاموش آنکھوں سے زہرا کے جنازے کو دیکھ رہے تھے. علی میں حوصلہ ختم ہو گیا. اب علی کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. اب علی سوچ رہے تھے کہ میں بیٹیوں کو چپ کیسے کرواؤں, میں بچوں کو تسلی کیسے دوں, میں مدینے کے لوگوں کو روکوں کیسے. دروازے پہ علی کے صحابی آ گئے. دروازے پہ ابو ذر و سلمان کا شور آیا. رونے کی آوازیں علی کے کان میں آئی. علی کمر پہ ہاتھ رکھ کے حجرے کے دروازے سے اٹھے. علی گھر کے بیرونی دروازے پہ آئے. سلمان نے اپنا سر علی کے قدموں پہ پھینکا. رو کے کہنے لگا مولا بی بی ہمیں چھوڑ کے چلی گئی. علی کی آواز سلمان آہستہ روک, مدینے والے جاگ جائیں گے. ابو ذر آہستہ رو, مدینے والے جاگ جائیں گے. زہرا مجھے کہہ کے گئی ہے مدینے میں کسی کو خبر نہ ہونے دینا, مدینے میں کسی کو خبر نہ ہونے دینا. سلمان ابو ذر خاموش ہو جاؤ, جاؤ جا کے مسجد میں بیٹھ جاؤ. جب میں تمہیں پیغام بھیجوں تو جنازے کے ساتھ آ جانا. کیا خبر سناؤں کہ سلمان کتنا رو رہے تھے.
میں کیا پڑھوں کہ ابو ذر کیسے چیخ رہے تھے، عمار کیسے رو رہے تھے، مقداد کی کیسے گریے کی آوازیں آ رہی تھی، فضل ابن عباس کیسے رو رہا تھا۔ سلمان ابو ذر کو تسلی دیتا، ابو ذر سلمان کو تسلی دیتا۔ علی کے نوکر ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے اب علی کو کیا ہوگا، اب مولا علی کا صبر کیسے رہے گا، اب علی کی ڈھارس کون بندھائے گا، اب علی کو تسلیاں کون دے گا۔ ہم زہرا کا دفاع نہ کر سکے، ہم قیامت والے دن محمد کے سامنے کیسے اٹھیں۔ چیخے مار مار کے ایک دوسرے سے پوچھتے تھے ہم آج کے بعد نبی کی قبر پہ کیسے جائیں، ہم اس کی بیٹی کو بچا نہ سکے، ہم اس کی بیٹی کا تحفظ نہ کر سکے۔ مسجد میں صحابی رو رہے تھے، گھر میں زخمی جنازہ، اندھیرا، ایک چراغ جل رہا تھا اور زخمی جنازہ، خاموش بیٹیاں آستینے دانتوں میں لے کے رو رہی تھیں تاکہ سسکیوں کی آواز باہر نہ چلی جائے۔ ایک لمحے کے لیے مدینے میں بی بی کے حجرے میں ذہنوں کو لے کے جاؤ تاکہ تمہیں میں آج کی رات کے مصائب سنا سکوں۔ روتی ہوئی بیٹیاں، بے بسی کی تصویر بنا ہوا باپ، دیوار کے ساتھ لگے ہوئے علی کے بیٹے، یا امیر المومنین نے کمر پہ ہاتھ رکھا، فضا چادر لگاؤ، غسل شروع کرے۔ معدن عصمت اور ملکہ تطہیر کا زخمی جنازہ، وارث نور زہرا پردے کے پیچھے لے کے آئے، ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھنا تھا اور نہیں اٹھا۔ سیدہ اپنا کفور اپنے سرہانے رکھ کے، اپنا کفن اپنے سرہانے رکھ کے دنیا سے گئی تھی۔ علی نے وہ جنت سے آیا ہوا کفن سیدہ کو دیا۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ کفن بار بار سرخ ہو رہا تھا۔ جنازہ، میت اتنی زخمی تھی، علی نے کفن میں زہرا کی میت کو سنبھالا۔ اب جب جنازہ گھر کے اندر آیا، علی سرہانے میں بیٹھ گئے تاکہ اب علی کا کوئی بیٹا اور کوئی بیٹی ماں کا کوئی زخم کھول کے نہ دیکھے۔ بیٹیاں بابے کی وجہ سے قدموں میں بیٹھ گئیں، بیٹے باپ کے دائیں اور بائیں بیٹھ گئے۔ خاموش جنازے پہ، زہرا کے جنازے پہ یا سیدہ کی بیٹیاں بیٹھی تھیں یا بیٹے بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد امیر المومنین کی آواز، حسن جی بابا، بہنوں کو پیچھے کر، چل جنازہ لے کے چلے۔ جن گھروں سے جنازہ اٹھا ہے وہ گواہی دیں گے۔ مشکل وقت ہوتا ہے اہل خانہ کے لیے جنازہ اٹھانا، اس لمحے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے بیٹیوں کو کون ہٹائے گا، بہنوں کو کون ہٹائے گا۔ حسن اور حسین نے دونوں بہنوں کے ہاتھ تھامے، آواز دے کے کہا، زینب و کلثوم، ماں کا جنازہ چھوڑو، بابا کا حکم ہے جنازہ لے کے جانا ہے۔ سیدہ فاتح شام کی کلائی میں حسین غریب کا ہاتھ تھا، زینب نے حسین کا ہاتھ تھاما، تھام کے کہتی، حسین تو مجھے جنازے سے اٹھائے گا، حسین تو مجھے اٹھانے آیا ہے، حسین پھر میرے ساتھ وعدہ کر کے میں ہر جنازے میں تیرے کہنے سے اٹھ جایا کروں۔ جو سمجھ گیا ہے بی بی تیرا ماتم قبول کرے۔ حسین کی آواز ہے، زینب آج اٹھانے آیا ہوں، آج کے بعد بے شک اپنی مرضی سے اٹھ جانا۔
زینب کی آواز ہے پھر تیری خواہش میں نے پوری کر دی. حسین کی کلائی میں زینب کا ہاتھ تھا, زینب اٹھ کے کھڑی ہو گئی. 11 محرم کو جب زینب حسین کی لاش پہ آئی ہے, مقتل کہتی ہے بیٹھی تو سر کے بال سفید تھے, جب سر کے بال سرخ ہونے شروع ہوئے کٹی ہوئی رگوں سے آواز آئی تازیہ نے نہ کھا, میری لاش سے اٹھ کے چلی جا. روکنے کی تو نے وعدہ کیا تھا, تو اب کسی لاش سے اٹھائے گا نہیں. میں رک رک کے پڑھ رہا ہوں تاکہ میں تدفین زہرا پڑھ سکوں. میں جتنا چھوڑ سکتا ہوں میں اتنا چھوڑ رہا ہوں. مدینے میں خبر ہو گئی, بنی ہاشم کے گھر کی خواتین کے رونے کی آواز مدینے کی عورتوں نے سن لی. انہوں نے اپنے مردوں کو بتایا لگتا ہے زہرا چلی گئی, لگتا ہے محمد کی بیٹی دنیا چھوڑ گئی. بنی ہاشم کی خواتین کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے. ادھر گھر میں 2 بیٹے اور 1 باپ جنازہ اٹھانے والے. دونوں بیٹوں نے پچھلے پائے پکڑے, باپ نے اگلے پائے تھے. جنازہ حجرے سے لے کے گھر کے بیرونی دروازے پہ علی آئے. علی نے بازار کا منظر دیکھا, الٹے قدم علی چلے. آواز آئی حسن جنازہ حجرے میں لے کے جا. جنازہ حجرے میں گیا, علی نے جنازہ رکھ دیا. تھوڑی دیر کے بعد علی کی آواز آئی حسن جنازہ اٹھا. جنازہ اٹھا, جنازہ حجرے سے باہر آیا, پھر رکھ دیا. حسن کی آواز آئی بابا بار بار جنازہ اٹھا کر رکھ کیوں رہے ہیں؟ علی کی آواز آئی حسن حسین کو رہنے دے, تو میرے ساتھ آ. حسن کا ہاتھ پکڑ کے علی مدینے کے بازار میں آئے. مدینے کے بازار میں محلہ بنی ہاشم کے باہر کھڑے ہوئے. چند مرد کہہ کے مار کے کہہ رہے تھے اس نے ہمارے مردوں کو مارا, ہم نے اس کی مستور کو مارا. اس نے ہمارے مردوں کو مارا, ہم نے اس کی مستور کو مارا. علی کی آواز آئی ایسے جنازہ اٹھایا حسین مر جائے گا. یہ جان بوجھ کے مدینے میں خانہ جنگی چاہتے. انہیں گھروں میں سونے دو. مدینہ سونے کا انتظار علی کرتے رہے. رات کی تاریکی میں زہرا کا جنازہ اٹھا. جنازہ اٹھنے کے بعد ان 3 کے علاوہ 5 لوگ اور یا 6 لوگ اور, سلمان و ابو ذر, حذیفہ, عباس اور فضل ابن عباس, یہ چلتے ہوئے جنت البقیع میں پہنچے. علی نے خاموش قبر میں سیدہ کو لحد میں اتارا. یہ جملہ جب میں نے کتاب میں پڑھا تھا میری عبادت ہو گئی تھی. جو قبر میں اتارتا ہے نا وہ قبر میں پہلے اترتا ہے, پھر وہ میت قبر میں اتارتا ہے. میت میں قبر میں اتارنے کے لیے علی خود لحد میں اترے, سیدہ کو قبر میں اتارا. اتارنے کے بعد علی جب قبر سے باہر آئے تو علی کے بدن کے آخری جو چیز باہر آئی وہ علی کے ہاتھ تھے. علی نے یوں دونوں ہاتھ جب مٹی سے بھرے ہوئے باہر نکالے, آسمان کی طرف کر کے علی نے خالی ہاتھوں کو دیکھا. چیخ نکلی علی کی, ہاتھوں کو ایسے کر کے کہتے چلی گئی زہرا. اللہ جانے یہ جملہ میں سمجھا نہیں سکا. اس جملے میں کوئی علی کی بے بسی دیکھ لے. علی نے ایسے ہاتھوں کو ہلا کے کہا چلی گئی فاطمہ. منہ آسمان کی جانب کا کہا میرے اللہ تیری امانت میں نے تجھے لٹا دی. میں نے صبر کے ساتھ رات کی تاریکی میں زہرا کو دفن کر دیا. سیدہ کی قبر کا نشان علی نے مٹایا. مٹانے کے بعد حسن اور حسین کو یوں علی نے اپنے پہلو میں لیا. بچوں کو روتے ہوئے تسلیاں دیتے دیتے علی جنت البقیع سے باہر نکل رہے تھے. مڑ مڑ کے حسین ماں کی قبر کو دیکھ رہے تھے. بابے کا ہاتھ لاتے تھے, بابا مجھے تھوڑی دیر ماں کے پاس بیٹھنے تھے. علی کی آواز نہیں, حسین چل گھر چلے. حسین میں صبح تمہیں پھر ماں کی قبر پہ لے آؤں گا. حسین جتنے قدم چل رہے تھے مڑ مڑ کے ماں کو دیکھ رہے تھے. بالکل ایسے دیکھ رہے تھے جیسے حسین نے آخری بار کہا تھا اکبر مقتل میں جانے سے پہلے مجھے دیکھتا ہے. جیسے اکبر حسین کو دیکھ رہے تھے ویسے حسین مڑ مڑ کے ماں کی قبر کو دیکھ رہے تھے. حسین گھر آ گئے, حسن گھر آ گئے. زینب نے بابے کو خالی آتے دیکھا. بیٹیاں باپ کے سینے سے لپٹ گئے. رو کے کہتی بابا اماں کو چھوڑ آیا, بابا ہمارا صحن خالی ہو گیا, بابا ہماری حویلی خالی ہو گئی. علی اپنے یتیموں کو چپ کرواتے رہے. چپ کروانے کے بعد علی نے نماز تہجد کے لیے مصلی بچھایا. فضا روتی ہوئی علی کے آگے آئی, رو کر یا علی ابھی نماز کی نیت
کیجئے گا. علی کی آواز ہے فضا کیا ہوا؟ روئے گا نہیں. وہ تیری زینب سو گئی ہے, وہ تیری کلثوم دروازے پہ سو گئی ہے, وہ حجرے میں تیرا حسن بیٹھ گیا ہے. میں پورا گھر تلاش کر رہی ہوں, مجھے حسین کہیں نظر نہیں آ رہا. اتنا نام آنا تھا. علی نے مسلح چھوڑا, علی نے دیوار سے تلوار کھینچی, علی مدینے کی گلیوں میں دوڑے. علی کے والے حسین 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 بابا تجھے ڈھونڈ رہا ہے. آواز دیتے دیتے علی جنت البقیع میں پہنچے. حسین ماں کی قبر میں منہ رکھ کے بیٹھے تھے, رو کے کہہ رہے تھے اماں تیرے بغیر نیند نہیں آ رہی, اماں ایک بار گھر آ جا, اماں میرا گھر خالی ہو گیا, اماں میرا صحن ویران ہو گیا, اماں تیرا حسین یتیم. ماتم زہرا